الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما فوجد تمرة تحت جنبه فأخذها فأكلها ثم جعل يتضور من آخر الليل ففزع لذلك بعض أزواجه فقال إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها فأخشيت أن تكون من تمر الصدقة. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد بہت ساری باتوں کی پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ باتیں ہوں گی. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اکتسب امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں سے روزی کما رہے ہیں، حلال سے کہ حرام سے. اس کی تمیز بھی لوگ کھو دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا اور شاید یہ زمانہ بھی اس حالت سے خالی نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ روزی کہاں سے کمائے اور کہاں سے کھائے، حلال سے یا حرام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال کلہم سوا، کہ اللہ رب العالمین نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کا رجسٹر تیار کرنے والے پر سب پر لعنت کی ہے اور کہا ہم سوا، سب کے سب برابر ہیں، صرف لینے والا گنہگار نہیں ہے. جتنا لینے والا گنہگار اتنا ہی دینے والا گنہگار، اتنا ہی اس کی گواہی دینے والا گنہگار اور اتنا ہی اس کا رجسٹر تیار کرنے والا گنہگار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں اور سب کے سب ملعون ہیں. ملعون کون لوگ ہوتے ہیں؟ الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جس کو دھتکار دیا جائے وہی ملعون ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے وہ کون اور کہاں کا ہو کر رہے گا، اس کو سوچنے کی بات ہے. بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
سورہ بقرہ میں سے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو شرطوں کے ساتھ روزی کھانے کو کہا ہے۔ نمبر ایک، حلال ہونی چاہیے، حلالا طیبا۔ حلال کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ای محلل لکم لیس مکتسبا بطریق محرم کالغصب والسرقہ والربا والرشوہ والمحرمات کلہا۔ حلال کا مطلب یہ کہ اس کو کمانے کا جو راستہ ہے وہ حلال ہونا چاہیے، چوری کا مال نہ ہو، چھینا ہوا مال نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، اور حرام کے جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے کسی بھی راستے سے کمایا گیا مال نہ ہو۔ اور دوسری شرط طیب، آپ کے راستے تو حلال کے، آپ کپڑے بیچ رہے ہیں، آپ جوتے چپل کے کاروباری ہیں اور اس سے حلال کما رہے ہیں، لیکن ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کو فی نفسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہ بھی نہیں چلے گا کہ حلال کے راستے سے کما کر کے حرام کھایا جائے۔ اس لیے کہا طیب، جس کو آپ کھا رہے ہو وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ لیس بخبیث کالخمر والمیتہ والخنزیر والمحرمات کلہا، جیسے سور کا گوشت، شراب اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں حرام خبیث ہیں، کھینی، بیڑی، گٹکا، پان، سگریٹ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کپڑے بیچ کر کے حلال کی روزی کمائیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو کھائیں جن کو شریعت نے خبیث کہا ہے، طیب نہیں کہا۔ اس لیے دو چیزوں کے شرط کے ساتھ آپ کو اس کائنات کے اندر روزی کھانی ہوگی، منمانی نہیں چلے گی۔ اس وقت اس مختصر سے وقت میں صرف آیت کے پہلے ٹکڑے کی بات کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کے ذریعے کو حلال کیا، کہا ہے کرنے کے لیے کہ جو آپ کی کمائی کا ذریعہ ہو وہ حلال ہونی چاہیے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ حرم کا امام لمبی لمبی دعائیں ان کے حق میں کرتا ہے لیکن قبولیت کے آثار کہیں تک نظر نہیں آتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جہاں بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں وہاں ایک وجہ مسلمانوں کو اپنے لقمے کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں اب کون سا برا دن دیکھنا باقی ہے کہ جس کے چہرے پر داڑیاں ہوتی ہیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی امانت کے بارے میں عام مسلمان شک کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ غلط شک کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کہیں کہیں کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ اب بربادی کے اور بھی کون سے دن دیکھنے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں کی جو قبولیت نہیں ہے ان میں سے ایک وجہ ہم سب کی اپنی روزی کے بارے میں غور نہ کرنا ہے۔ غور کرنا چاہیے مسلمانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجب الدعوت، اے سعد اپنے لقمے کو پاک کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جب تک لقمہ پاک نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام
لا يقبل اللہ منہ یوما 40 عملا 40 یوما، کہ بندہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں حرام خور کی، اگرچہ وہ لمبے لمبے سجدے کرے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، لیکن عمل اس کا قبول نہیں ہے ایک لقمے کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لباس بھی گندا ہے، سفر کی وجہ سے میلا کچیلا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے یا رب کی دعائی دیتا ہے، لیکن رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کپڑا حرام کا ہے جو پہنے ہوا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے جو پہنے کھا رہا ہے، تو اس کو یا رب کی دعائی دینے سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مسلمانوں، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مجنونانہ زندگی مال کے فتنے میں پڑ کر کے حلال و حرام کی تمیز کھو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سب کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہیں آئے گی، یا کسی بھی نفس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی روزی کھا نہ لے گا۔ لہذا اگر تم میں کی کسی کی روزی اگر ڈیلے ہو جائے، مؤخر کر دی جائے، یعنی وہ کام کرتا ہے، اس کو کام نہیں ملتا، دکان جاتا ہے، اس کو کسٹمر نہیں ملتے، اس کی تجارت کے لیے راستے نہیں ملتے، تو بھی فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اچھی طریقے سے کمائی کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعته، کیونکہ رزق اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اللہ کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو پایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جان لو کہ موت آ نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مقدر کی روزی کھا نہیں لے گا۔ ایک مسلمان کو اگر اس حدیث پر یقین ہے تو پھر اس کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ تمہارے مقدر میں جتنی روزی ہوگی اتنا کھائے بغیر جبریل امین تمہاری روح کو نہیں نکال سکتے، لہذا تمہیں حلال طریقے سے ہی روزی حاصل کرنی چاہیے، پھر حرام کے قریب کیوں جانا؟ میرے بھائیوں، یہ مہلکہ ہے، یہ ہلاکت کی وادی ہے، حرام روزی۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے بعد سلف صالحین اس مصیبت سے کتنا بچتے تھے، اس ہلاکت سے کتنا بچتے تھے۔ آپ غور کریں قرآن و حدیث کے اندر۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ صحابی کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بستر پر سو رہے تھے، اس کے بعد آپ کے بستر پہ ایک کھجور کا دانہ کہیں پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنے زمانے میں نہ دیکھیں، وہ زمانہ فریج والا نہیں تھا اور خوبصورت محل والا نہیں تھا، زمین میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگتا تھا۔ گھر میں اور بھی بہت سارے سامان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں
کہ بستر پر سو رہے تھے، اس بستر پہ ایک کھجور کا دانہ پایا اور بھوک رہی ہوگی، یا انسان ہے، انسان کو خواہش ہو جاتی ہے چیز کو دیکھ کر کے، آپ نے اس کھجور کے ایک دانے کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ کیا ہوا اس کھانے کے بعد؟ ثم جعل يتضور لذلك من آخر الليل، رات کے آخر میں آپ اتنے زیادہ بے چین ہو گئے سوچ سوچ کر کے کہ آپ پیٹ کے بل کڑوٹیں بدلنے لگ گئے، بے چینی کا یہ عالم ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات صرف ایک ام المومنین کے پاس رہا کرتے تھے باری باری، لیکن اس تکلیف کی اور اس رات کی بے چینی کی خبر اتنی زیادہ پھیل گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں، کیا بیماری ہو گئی کہ آپ پیٹ کے بل بے چینی کے ساتھ کڑوٹیں بدل رہے ہیں۔ فَفَزِعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، یہاں تک کہ بہت ساری اور بھی امہات المومنین کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور سب کی سب ایک گھر میں جمع ہو گئی جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تھے۔ کیا معاملہ ہو گیا؟ کون سی بڑی بیماری امام المتقین کو ہو گئی کہ بیویاں جو الگ الگ کمرے میں الگ الگ گھروں میں رہ رہی تھی سب کی سب جمع ہو گئی ایک ساتھ کہ آخر ہمارے شوہر کو، کائنات کے امام کو ہو کیا گیا؟ اتنی بے چینی، نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پیٹ کے بل کڑوٹیں بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ کنت نائما فوجدت تمرة تحت جنبی فاکلتها فخشیت ان تکون من تمر الصدقہ، کہ میں سویا ہوا تھا تو بستر پہ دیکھا ایک کھجور کا دانہ پڑا تھا، میں نے اس کو کھا لیا، اور اب مجھے یہ بے چینی ستا رہی ہے کہ میں نے تحقیق نہیں کی، مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہیں صدقے کا کھجور تو نہیں تھا وہ۔ اتنی سی بات تھی کہ میرے بستر پہ ایک کھجور تھا جس کو میں نے اٹھا کر کے کھا لیا، اور مجھے اب اس بات کا ڈر ستانے لگ گیا کہ کہیں یہ صدقے کا کھجور تو نہیں تھا۔ میری اس بے چینی کی وجہ یہی ہے، اور میرے پیٹ کے بل کروٹیں بدلنے کی وجہ یہی ہے۔ مسلمانوں، اگر میری بات کڑوی تو ضرور ہے، لیکن مجھے کہنے دو، آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو قوم کی ٹنوں اور منوں کھجوریں ناحق طور پر کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بے چینی تو کیا، ان کی پیشانی پہ کوئی شکن تک نہیں آتی۔ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں ان کو کیا منہ دکھانا ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ، کہ جس نے پاکیزہ روزی کھائی اور سنت پہ عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار چیزیں اگر تمہارے اندر ہو جائیں تو پھر دنیا کی باقی چیزیں کچھ بھی نہ ملے تب بھی تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچی زبان اور اچھے اخلاق اور پاکیزہ روزی، یہ چیزیں اگر تمہیں حاصل ہو جائیں، اور امانت داری، تو پانچویں کوئی بھی چیز دنیا کی نہ ملے تب بھی تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھو کہ دنیا کی ساری چیز تمہیں مل گئی، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کو
انہی چیزوں میں کمزور پایا جاتا ہے، جبکہ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں رہا، سمجھے کہ نہیں؟ اور حرام روزی یہ ایک ایسی وادی ہے جس میں گر جانے کے بعد آپ قیامت کے دن بچ نہیں سکتے ہو۔ حرام روزی وہ تباہی کا گھیرا ہے جس میں گر جانے کے بعد 302 کے مدعی کے مدعلے کی طرح آپ کا کوئی بیل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، آپ کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے۔ اس لیے سلف صالحین بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے مسلمانوں۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، آپ دیکھیں کہاں وہ لوگ تھے حرام روزی کے معاملے میں جن کو ہم اپنا آباء و اجداد کہتے ہیں، جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، اور کہاں ہم ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ پانی عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کون عبداللہ ابن المبارک ہیں؟ مجھے بیماری حلق سوکھنے کی، آپ لوگ دعا کریں کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا شعبی نے کہ صحابہ کی تمام صفت ان کے اندر تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ حضرت حسن بن عرفہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جب میں شام علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، شام میں اس زمانے میں محدثین تھے، علماء تھے، ان سے دور دراز ملکوں سے لوگ علم حاصل کرنے جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے ایک انسان سے، وہاں کے رہنے والے سے ایک قلم مانگا تھا لکھنے کے لیے حدیث، اور اس کے بعد انسان فذهبت علی ان ارده، میں قلم والے کو قلم واپس کرنا بھول گیا تھا۔ فلما قدمت مرو نظرت فاذا هو معي، جب میں علم حاصل کر کے اپنے وطن مرو آ گیا واپس تو دیکھا کہ وہ قلم میرے پاس ہے۔ یہاں پر رکنے کی ضرورت ہے۔ شام کہاں ہے؟ جس کو آج کا سیریا کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں، لبنان کہتے ہیں، اردن کہتے ہیں، یہی 4 ملک ہے شام کا۔ عبداللہ ابن مبارک کہاں کے رہنے والے تھے؟ مرو کے رہنے والے تھے۔ مرو کہاں ہے؟ آج کے زبان میں جس کو ترکمانستان کہتے ہیں، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ وہاں ایک شہر ہے مرو، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ آپ گوگل میپ کھول کر کے دیکھو کہاں شام اور کہاں ترکمانستان کا مرو، دونوں میں کتنی دوری ہے۔ اور اس زمانے میں ٹرین اور فلائٹ نہیں چلتی تھی۔ جب وہ اپنے دیش کو واپس آ گئے، ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ طے کر کے علم حاصل کر کے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ قلم والے کا قلم میں نے واپس نہیں کیا ہے، صرف قلم کو لوٹانے کے لیے انہوں نے ترکمانستان سے شام کا سفر دوبارہ کیا تھا، اور وہاں جا کر کے قلم والے کا قلم لوٹا دیا۔ یہ سلف صالحین کا معاملہ ہے۔ وہی عبداللہ ابن مبارک کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، بہت متداول کتاب سیر اعلام النبلاء اللہ مذہبی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو موت حالت سفر میں آئی تھی، جب ہم لوگ کشتی میں سوار تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، فقال اشتہی سویقا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ستو پینے کی خواہش ہو رہی ہے۔ آج کا رکشہ پولر اور بھکاری کے پاس بھی ستو پینے کی کیا، مرغے کھانے کے پیسے موجود رہتے ہیں، لیکن وقت کے اس محدث کے پاس
دنیا سے جا رہے ہیں اور موت کے وقت زندگی کی آخری خواہش ان کو ہو رہی ہے اشتہی سویقہ، مجھے ستو پینے یا کھانے کی من چاہ رہا. وہ ساتھی کہتے ہیں فلم نجدہ الا عند رجل کان یعمل للسلطان. جب انہوں نے خواہش ظاہر کی موت کے وقت زندگی کے آخری لمحے میں، تو ہم نے کشتی میں سوار لوگوں کے پاس، مسافروں کے پاس ستو تلاشنے شروع کیے، تو ایک ایسے انسان کے پاس ہم نے ستو پایا اس کشتی میں جو کبھی بادشاہ کے ہاں نوکری کرتا تھا. کیا قصور تھا؟ بادشاہ کے ہاں نوکری کرتا تھا وہ آدمی. فذکرنا ذلک لعبد اللہ ابن المبارک، تو ہم نے عبداللہ ابن المبارک کو جا کر کے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کی آخری خواہش ستو پینے کی تو ہے، لیکن ستو ہم نے ایک ایسے انسان کے پاس پایا جو کبھی بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا. کیا کہتے ہیں؟ کہا دعو. جو آدمی بادشاہ کے پاس نوکری کرتا ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ غلط مال سے تنخواہ پایا ہو سکتا ہے کہ اس نے مال میں کچھ خرد برد کیا ہو، ہمیں نہیں معلوم. لہذا آخری لمحے میں میں زندگی کے ایک مشکوک روزی کھا کر کے دنیا سے نہیں جا سکتا. دعوہ، چھوڑ دو مجھے ویسا ستو نہیں پینا ہے. فمات ولم یشربو. عبداللہ ابن مبارک بغیر ستو پیے ان کو موت آ گئی وقت مقرر پر، لیکن انہوں نے اس مشکوک ستو کو نہیں پیا. یہ سلف صالحین کا معاملہ ہے. آج اگر کسی ملک کے پردھان منتری کے نوکری لگ جائے تو بیٹا سے زیادہ باپ ہی کانپور میں ڈھول پیٹے گا، دیکھو میرے بھیا کو تو پردھان منتری کے نوکری لگ گئی. کسی کے بیٹے کو بینک میں نوکری لگ جائے تو بیٹا سے زیادہ باپ ہی اڑنے لگے گا فتفل گنج میں کہ دیکھو ہمارے بھیا کو تو بینک میں نوکری لگ گئی ہے. حالانکہ صدا یہ ہونی چاہیے کہ بیٹے کو موت آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ حرام روزی میں اس کی نوکری لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے علماء کو بلایا تھا اور 16 دن تک ان کو بادشاہ کے دربار میں ٹھہرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی. ان کے دربار میں کھانے آتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے دروازے کا مال کون کھائے گا، پتہ نہیں کیسا مال ہے. ان کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا. اس زمانے میں سفر میں یہی کھانا انٹرنیشنل کھانا سمجھا جاتا تھا. آج بھی اگر لمبے سفر پہ کوئی جائے، آج تو ہمارے زمانے میں آسانیاں ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ٹرین رکتی ہے، کھانے مل جاتے ہیں. یہ سب معاملہ نہیں تھا تو لوگ کہیں جاتے تھے ستو رکھ لیا کرتے تھے. تو وہ ستو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں گئے تھے اور اتنا کم تھا. جب ان کو پتا چلا 16 دن رہنا ہے اور بادشاہ کے دربار کا دسترخوان نہیں لانا ہے، وہاں کے کھانے پر نہیں کھانا ہے، مشکوک مال ہے، تو وہ ہر 3 دن کے بعد ربع مد، یعنی یہ جو مٹھی ہے اس کا چوتھا حصہ ستو کتنا سا ہوگا. یہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی میں کتنا سا ہوگا، اس کو 4 جگہ بانٹے تو کتنا سا ہوگا. ایک 2 سال کے بچے کا بھی پیٹ نہیں بھرنے جا رہا ہے اس سے. ایک مٹھی کا چوتھائی حصہ ستو حضرت امام احمد بن حنبل 3 دن میں ایک بار پیتے تھے، ڈر سے کہ اگر روز اتنا سا پیئیں گے تو ختم ہو جائے گا. اتنا ہی ان کے پاس تھا اور وہ گزار کے آ گئے. لیکن بادشاہ کے دربار کا دسترخوان مرغ مسلم انہوں نے کھانا پسند نہیں کیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں مشکوک مال نہ ہو. آپ اس زمانے میں کہ سن کے تعجب لگتا ہوگا، سن کے تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں، حرام سے پرہیز کرنا جو واضح ہے
کہ یہ حرام ہے، یہ شراب ہے، یہ سود ہے، اس سے پرہیز کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ ہم نے روزی دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو روزی دیا، اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو تو حلال سے بچنا، جو حرام واضح ہے اس سے بچنا صرف ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ مسلمان ہو اس لیے حرام سے بچ رہے ہو، لیکن اس کے اوپر کا ایک درجہ ہے تقوی، متقین، پرہیزگار، جس سے ڈائریکٹ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ حرام سے بچ جائیں، نہیں، یہ متقین کی تعریف نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہیں حرام روزی سے بچنا ہے اور حلال کھانا ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے، بہت سارے مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں نے یہ عمل کیا تھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد جب 16 دن کے بعد 3 دن کے بعد 3 دن پر یہ ربع مد، مٹھی کا چوتھائی، جب ستو پی کر کے آئے تو ان کی آنکھیں اتنی دھسی ہوئی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے کہ ان کو اپنی اصلی حالت پر لوٹنے میں 6 مہینے لگ گئے تھے۔ یہ معاملہ تھا سلف صالحین کا، اور آج مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کہاں سے کما رہے ہیں۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے روزی کو پاک کرو۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں سے آپ کو جانا ہے، یہاں کوئی بھی رہنے نہیں آیا کہ آپ رہو گے۔ اس لیے دنیا سے جاؤ اس حال میں کہ آپ کے اندر جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ پاک رہے۔ بے شرم اور بے حیا والی زندگی گزار کر کے یا بے حیاؤں کی لسٹ میں نام لکھا کر کے آپ دنیا سے مت جاؤ۔ اللہ کے جو حرام روزی اتنا سا بھی کھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بے شرم اور بے حیا ہے، اور جس کو سماج میں بے شرم بے حیا کہہ دے اس کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ جو اللہ کے لسٹ میں بے شرم اور بے حیا ہے اس کی کیا عزت ہوگی اللہ کے دربار میں؟ کوئی عزت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، آپ سمجھیں کہ ہمارے باپ دادا حرام روزی سے کتنا بچتے تھے اور ہمارا سماج کیا کرتا ہے۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا چند ٹکڑا میں آپ کو سناؤں گا۔ مستدرک حاکم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، کہ ابو ذر غفاری مدینے سے دور غیر آباد جگہ میں جا کے کسی وجہ سے رہنے لگ گئے تھے۔ جب ان کو موت آنے لگی، ان کی بیوی ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب صحابی رسول ابو ذر غفاری کو موت آنے لگی تو میں رونے لگ گئی۔ تو صحابی نے پوچھا ما یبکیک، کیوں روتی ہوں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ہیں اور آپ ہیں، اور آپ کو موت آ رہی ہے۔ میں اس احساس سے نہیں روتی کہ ہمارے اور آپ میں جدائی ہو جائے گی، اس جنگل کے اندر، اس غیر آباد جگہ میں میں اکیلے رہ جاؤں گی، کہاں جاؤں گی شوہر کے انتقال کے بعد۔ میرے رونے کا احساس یہ ہے کہ موت تو آپ کو آ جائے گی، لیکن گھر میں ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے جو کسی انسان کے کفن کے لیے کافی ہو جائے۔ آخر موت جب آ جائے گی قضاء الہی کے مطابق تو میں کون سے کپڑے میں آپ کو کفن دوں گی، اسی احساس سے میں روتی ہوں اور کوئی بات نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیوی کو سمجھایا، تسلی دی، اس کے بعد
ایک پیشین گوئی کی یاد دلائی ان کو کہ گھبرانے کی اور رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بات فرمائی تھی چند لوگوں کو مخاطب کر کے، وہ بات یہ تھی، اور ان چند لوگوں میں میں بھی ایک تھا کہ لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم میں کا ایک آدمی جنگل میں بیابان میں مرے گا، اس کو وہیں موت آئے گی، لیکن موت سے پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ جائے گی۔ جتنے لوگ بھی اس مجلس میں موجود تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تھی، سب کے سب کو میں جانتا ہوں، کہیں نہ کہیں ان کو آبادی میں موت آئی ہے۔ میں ہی وہ انسان ہوں جس کو آج اس جنگل میں موت آ رہی ہے۔ تم گھبرانا مت، میری روح کے نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی مسلمان یہاں ضرور آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین۔ عورت تو عورت ہے، انہوں نے پھر بات کو پلٹائی، انا وقد ذهب الحاج وتقطعت السبل، اے صحابی رسول یہ تو مکہ اور مدینے کی گزرگاہ ہے، حج کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اب کون آئے گا یہاں پہ ہماری خیریت پوچھنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں، اذهبی فتبصری الطریق، گھبراؤ مت، راستے پہ جاؤ، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی، پیشن گوئی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ بہرحال مختصر یہ کہ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ موت کی تکلیف تھی، اور کبھی میں راستے پہ جاتی تھی اور کبھی ان کی تیمارداری کا خیال آتا تھا تو گھر میں آتی تھی اور دیکھتی ہوں، اس کے بعد راستے پہ کچھ لوگ سواری پر سوار ہوئے آتے ہیں، فَأَلَحْتُ بِثَوْبِي، میں نے کپڑے سے اشارہ کیا، اس کے بعد وہ لوگ آئے تو میں نے کہا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر موجود ہیں اور ان کی زندگی کا آخری لمحہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ آئے، آنے کے بعد آپ اس لمبی حدیث کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے باپ دادا جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں، وہ کتنا حرام روزی سے پرہیز کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ جب وہ قافلے والے آئے تو صحابی کے پاس جب داخل ہوئے تو انہوں نے اس کے بعد، گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، بیوی یہی احساس سے رو رہی ہے کہ کفن کہاں سے آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے 3 مرتبہ اللہ کا حوالہ دیے جو قافلے والے تھے، کہ میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ اے لوگو، اگرچہ گھر میں کفن کا کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن قافلے والوں کان کھول کر کے سنو کہ میری موت کے بعد تم میں کا کوئی بھی ایسا انسان مجھے کفن نہیں دے سکتا جو کبھی بھی قوم کے کسی امانت کا امیر رہا ہو، ایسا آدمی مجھے کوئی کفن نہیں دے گا۔ ہمارے زمانے میں تو مولوی بھی مرتے ہیں، اگر ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے تو سوچتے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میڈیا والے چلاتے ہیں اور قوم کے لوگ بھی فخر کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ آخر مال کیسا ہے اور کفن کس مال کا ہے۔ ان کو اس احساس نے ان کو اس بات کو کہنے پر مجبور کیا کہ جو کہیں کسی قوم کے مال کا امین رہا ہو، کہیں گڑبڑ نہ کیا ہو اور گڑبڑی مال سے ہمیں کفن دے دے گا اور ہم دنیا سے حرام کا یا مشکوک مال کا کفن لے کر کے جائیں گے۔ انہوں نے اس لیے قافلے والوں سے کہا کفن نہیں ہے، نہیں رہنے دو، لیکن ایسا کوئی انسان میری موت کے بعد کفن نہیں دے گا جو کبھی بھی کہیں کسی قوم کی امانت کا امین رہا ہو۔ اس کے بعد ایک آدمی یمن کے تھے، انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے صحابی، میں غریب آدمی ہوں، میری ماں اپنے ہاتھوں سے چادر بننے کا کام کرتی تھی اور اس سے 2 چادر بنی ہیں، میرے پاس ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس
کہیں کی عمارت، کہیں کا کوئی عہدہ اور پوسٹ نہیں تھا، آپ اس سے کفن لے رہے ہیں۔ صحابی رسول نے اسی آدمی کا کی 2 چادر کفن کے طور پر قبول کر لی اور ایسے کسی شخص کو دینے سے منع کیا جو کبھی بھی کہیں امت کے مال کا امین رہا۔ میرے مہربانوں، ضرورت اس بات کی ہے اس دور کے اندر کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم حرام روزی سے پرہیز کریں، ہم کیا کھا رہے ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حرام روزی سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان موت آ جائے اس کو اور دنیا سے چلا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ حرام روزی کھا کر کے وہ زندہ رہے اور اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہو نہ کوئی دعا قبول ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔